میری اہلیہ کی اپنے محکمہ میں قائم بیوٹی پارلر کی مالکن سے اچھی خاصی دوستی تھی۔ وہ اکثر اس کی تعریفیں کرتی رہتی۔ پھر ایک روز اس نے شہلا نامی اس خاتون کے بارے میں مجھے بتایا کہ اس کی زندگی میں کیسے خوشیوں کی جگہ غموں نے بسیرا کر لیا۔ شہلا کی کہانی میں اپنی اہلیہ کی زبانی بیان کر رہا ہوں۔ شہلا سے میری ملاقات ایک بیوٹی پارلر میں ہوئی تھی۔ میں نے اس پارلر کی بہت تعریف سنی تھی، اور جب میں نے اپنی آنکھوں سے پارلر اور اس کی مالکن شہلا کو دیکھا تو یہ بات 100% درست تھی۔ شہلا ایک خوش شکل اور سمارٹ لڑکی تھی۔ اس کے کام کے ساتھ ساتھ اس کا اخلاق بھی بہت اعلیٰ تھا۔ ہر ایک سے بڑے اتفاق سے ملتی، اور سب سے بڑھ کر کے یہ دوسروں کا احساس بہت کرتی تھی، اور کم پیسے لے کر بھی کام کر دیتی تھی۔ جو خاتون ایک دفعہ اس کے پارلر جاتی، دوسری مرتبہ بھی ضرور جاتی۔ اس کی وجہ شہلا کا کم معاوضہ پر کام کرنا اور خوش اخلاق ہونا تھا۔ پہلی دفعہ ہی اس نے اپنے حسن سلوک سے مجھے اس قدر متاثر کیا کہ اب میں بھی شہلا کے پارلر کو ترجیح دینے لگی، اور یوں میری شہلا سے دوستی ہو گئی۔ شہلا نے مجھے اپنے بارے میں بتایا کہ اس کی شادی کچھ عرصہ پہلے ہوئی تھی، مگر اس کا شوہر نشہ کرتا تھا، جس کی وجہ سے طلاق ہو گئی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، شاید یہ تمہارا امتحان تھا، یا ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس سے اچھا لڑکا مل جائے۔ لیکن وہ دل برداشتہ ہو چکی تھی، اور دوسری بار کسی قسم کا خطرہ مول لینے کو تیار نہ تھی۔ بہرحال وقت گزرتا رہا۔ ان گزرتے دنوں میں شہلا سے میری دوستی مضبوط تر ہوتی چلی گئی۔ پھر میرے لیے ایک رشتہ آیا، جھٹپٹ منگنی اور پھر شادی ہو گئی۔ میری شادی پر شہلا نے مجھے نہایت خلوص سے پیار کیا تھا۔ شادی کے بعد میں دوسرے شہر چلی گئی، اور اب شہلا سے کبھی کبھار ہی ملاقات ہوتی تھی۔ ایک دن میں اپنے میکے گئی تو شہلا سے ملنے بھی چلی گئی۔ پارلر میں شہلا کی امی بھی موجود تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ شہلا کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہوا ہے، تم ہی اسے سمجھاؤ کہ ماں باپ ہمیشہ ساتھ نہیں دیتے۔ میں نے آنٹی سے کہا، آپ فکر نہ کریں، شہلا ضرور شادی پر آمادہ ہو جائے گی۔ اس دن تو میں وہاں سے چلی آئی، مگر دل میں سوچا کہ اس بارے میں ضرور شہلا کو قائل کروں گی۔ کچھ مہینوں بعد یہ جان کر خوشی کے ساتھ حیرت بھی ہوئی کہ شہلا کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے سسرال میں ہے۔ یہ بات مجھے اس وقت معلوم ہوئی جب میں حسب معمول شہلا کو ملنے اس کے پارلر گئی۔ وہاں موجود کسی لڑکی نے بتایا کہ وہ پارلر بیچ چکی ہے۔ مجھے ایک عام پارلر پر آنے والی خواتین کی طرح سمجھتے ہوئے وہ لڑکی کہنے لگی، آپ مجھے بھی شہلا کی طرح سمجھیے اور اطمینان سے کام کروائیے۔ لیکن میں اس وقت شدید بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ شہلا نے اتنے اچھے علاقے میں چلتا ہوا پارلر کیوں بیچ دیا۔ گھر آ کر امی کو بتایا کہ شہلا کی شادی ہو چکی ہے۔ امی بھی بڑی حیران ہوئی۔ میں نے امی سے کہا، مجھے اس کے پارلر بیچنے کی وجہ سے بہت پریشانی ہوئی ہے۔ شہر کا معروف پارلر جس کی مالکن شہلا تھی، اسے فروخت کر کے سسرال جا چکی ہے۔ امی نے مجھے کہا، میں اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، شہلا نے سوچ سمجھ کر ہی اسے فروخت کیا ہوگا۔ مگر جانے کیوں میرا دل مطمئن نہ ہوا۔ انہیں دنوں میرے شوہر نے معمولی سی بات پر مجھے گھر سے نکال دیا، اور میں میکے کی دہلیز پر آ بیٹھی۔ کچھ عرصہ کافی پریشانی رہی۔ پھر میں نے حالات سے سمجھوتا کرتے ہوئے ہمت کی اور ایک سکول میں ملازمت شروع کر دی۔ ایک دن سکول جاتے ہوئے شہلا کی امی مجھے راستے میں مل گئی۔ میں نے ان سے شہلا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ٹھیک ہے اور گھر پر ہے، تم اسے ملنے ضرور آنا۔ کچھ دن بعد میں نے وقت نکال کر شہلا کے گھر کی راہ لی تو شہلا مجھے دیکھ کر گلے لگ گئی۔ قریب ہی جھولے میں ننھا منا گول مٹول سا بچہ لیٹا ہوا تھا۔ شہلا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ تمہارا بھانجا ہے، تم خالہ بن چکی ہو۔ مجھے اندازہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ میں نے بے انتہا خوشی کا اظہار کیا اور بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور اسے ایک ہی سانس میں کئی دعائیں دے ڈالی۔ شہلا بولی، خالہ بھانجے کو پیار سے فرصت ملے بندی کی طرف بھی دیکھ لینا۔ میں نے بچے اس کی گود میں دیتے ہوئے پوچھا، اس کا باپ کہاں ہے؟ تو وہ جھٹ سے بولی، وہ سعودیہ چلے گئے ہیں، اسی لیے میں ادھر آ گئی ہوں۔ میں نے کہا، فون وغیرہ تو آتا ہوگا؟ کہنے لگی، ہاں، وہ ہر روز فون کرتے ہیں اور کچھ پیسے بھی بھیجتے ہیں کہ نہیں؟ اس پر شہلا نے بتایا، کیوں نہیں، جتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے میں منگوا لیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ میں نے یہ تبدیلی فوراً محسوس کر لی اور اس کے آنسو چھپانے سے پہلے پوچھا، شہلا مجھے سچ سچ بتاؤ، اصل بات کیا ہے؟ ہم دونوں دوست ہیں
اور ایک دوسرے سے دل کا حال کہہ کر بوجھ ہلکا کر سکتی ہیں۔ وہ کافی دیر انکار کرتی رہی اور اپنے حالات چھپانے کی کوشش کرتی رہی، مگر میں نے بالآخر اسے سچ بولنے پر مجبور کر دیا۔ چند لمحے پہلے اپنے شوہر کے حوالے سے جو باتیں اس نے کی تھی، ایسا کچھ نہیں تھا۔ شہلا کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی اور وہ دوبارہ میکے آ چکی تھی۔ میں نے شہلا سے کہا، اب تم کیا کرو گی؟ چلتا ہوا پارلر بھی تم بیچ چکی ہو۔ وہ بولی، اب میں گھر پر ہی ایک کمرے میں یہ کام کر لیا کروں گی۔ میں نے کہا، تمہارا پارلر شہر کا ایک معروف پارلر تھا، اب پارلر رہا نہ گھر بچ سکا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حوصلہ دے۔ وہ بولی، حالات نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے، جی تو چاہتا ہے خودکشی کر لوں، لیکن پھر اس ننھی سی جان کا خیال آتا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، اگر اس کا باپ اسے بھی چھین لے تو پھر کیا کرو گی؟ میری بات سن کر اس کی رنگت پیلی پڑ گئی۔ معلوم ہوا کہ اس کا سابقہ شوہر یہ دھمکی دے چکا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو شہلا سے چھین لے جائے گا۔ بہرحال میں اسے تسلی دے کر واپس لوٹ آیا، مگر میری بات سچ ثابت ہوئی۔ چند ہفتوں بعد ہی بچے کا باپ اسے لینے پہنچ گیا۔ شہلا بہت روئی، قدموں میں گری، لیکن وہ بچہ چھین کر لے گیا۔ شہلا نے پیروں فقیروں کے در پر جا کر دعائیں مانگنا شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ میرا بیٹا مجھے واپس دلا دے۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا ضرور سنے گا، مگر تمہیں عملی طور پر بھی کچھ کرنا چاہیے، تمہیں عدالت سے رجوع کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگی، میں عدالت نہیں جاؤں گی، وہ بدتمیز انسان عدالت میں کھٹیا پن پر اتر آیا تو میں جیتے جی کر جاؤں گی۔ میں نے اللہ کی عدالت سے رجوع کیا ہوا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ میرا بیٹا مجھے ضرور دے گا۔ اور پھر خدا نے اس کی سن لی۔ ایک دن خدا صاحب کا شوہر بچے کو خود ہی واپس لے آیا۔ شہلا اپنے بچے کو دیکھ کر بے حد مسرور تھی۔ نہ جانے اللہ نے اس کے دل میں کیا ڈالا تھا کہ وہ بچے کو اس کی ماں کے حوالے کر کے چلا گیا۔ گھر کے کمرے میں بنایا گیا پارلر شہلا اور اس کے بچے کی ضرورت کے لیے کافی ہے۔ بچہ اب 4 سال کا ہو چکا ہے۔ شہلا اسے اسکول داخل کروا چکی ہے اور اس کی زندگی اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف ہو چکی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں روکھی سوکھی کھا کر اپنے بچے کو تعلیم ضرور دلواؤں گی۔ کبھی کبھی وہ اپنی بیتی زندگی بھی یاد کرتی ہے اور پھر کئی دن بیمار رہتی ہے، لیکن اپنے بیٹے کو دیکھ کر وہ سب کچھ بھول جاتی ہے۔ یاد رہتا ہے تو صرف اپنا مقصد، اپنے بیٹے کو ایک پڑھا لکھا اور اچھا انسان بنانا ہے۔ مجھے امید ہے شہلا کی امیدیں ضرور رنگ لائیں گی۔